دبئی کے کنگ شیخ محمد بن راشد المکتوم سے ایک انٹرویو میں جب یہ پوچھا گیا کہ آپ اس تپتی ریت اور گرم صحرا میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس جگہ کو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں، تو شیخ محمد بن راشد المکتوم نے صرف ایک ہی جواب دیا کہ میں اس کو نمبر 1 بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد راشد المکتوم نے ایسا کیا کیا کہ یہ صحرا ایک ایسا شہر بن کر ابھرا جس کو دنیا ایک ملک کے طور پر جانتی ہے۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں اسی شہر کا ذکر کریں گے جس کو دنیا دبئی کے نام سے جانتی ہے۔ رضوان نالج فیکٹری میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں ایک نئی امید دیتا ہے۔ 1980 سے پہلے دبئی ایک صحرا ہوتا تھا، لیکن دبئی کے حکمران نے صرف 40 سالوں میں دبئی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ محمد بن راشد المکتوم متحدہ عرب امارات کے حکمران ہیں اور انہوں نے ہی دبئی کو اتنے کم عرصے میں کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ دبئی پوری دنیا میں اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ ابھی تک بہت سے لوگ دبئی کو ایک کنٹری مانتے ہیں، لیکن اصل میں دبئی متحدہ عرب امارات کا ایک سٹی ہے۔ وہ سٹی جو چند سال پہلے صحرا ہوا کرتا تھا۔ پوری دنیا ابھی دبئی میں موجود برج خلیفہ کو دیکھنے دبئی جاتی ہے، لیکن دبئی کا حکمران اس بلڈنگ کو دیکھ دیکھ کر تنگ ہو چکا ہے۔ محمد بن راشد المکتوم نے اب برج خلیفہ سے بھی اونچی اور شاندار بلڈنگ کا سوچ لیا ہے اور اس پر کام بھی شروع ہو چکا ہے، جس کو سب دبئی کریک ٹاور کے نام سے جانتے ہیں۔ جس دبئی کے پاس دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ اور دنیا کا سب سے اونچا آبزرویشن ڈیک ہونے کا ریکارڈ موجود ہے، اب وہی دبئی اپنے ہی ریکارڈ کو خود توڑنے والا ہے۔ برج خلیفہ کی ہائٹ 2700 فیٹ ہے، جبکہ اسی کے مقابلے میں سعودی عرب بھی ایک بلڈنگ پر کام شروع کر رہا ہے جس کو جدہ ٹاور کہتے ہیں۔ جدہ ٹاور کی ہائٹ 3280 فیٹ رکھی گئی ہے، لیکن راشد المکتوم کا ماننا ہے کہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ دبئی میں ہی موجود رہے گی اور اس کا ورلڈ ریکارڈ کوئی بھی نہیں چھین سکتا، اور اسی وجہ سے کنگ نے دبئی کریک ٹاور پر کام شروع کروا دیا ہے، جس کی ہائٹ جدہ ٹاور سے بھی زیادہ ہی رکھی جائے گی۔ دبئی کریک ٹاور میں تقریباً 270 فلورز رکھے جائیں گے۔ ناظرین، دبئی دنیا کی سب سے بڑی کنسٹرکشن سائٹ ہے جس کی رفتار دنیا میں سب سے زیادہ مانی جاتی ہے، جبکہ 1980 سے پہلے دبئی ایک ویران صحرا تھا، لیکن 1980 میں جب دبئی کے خزانوں نے اپنا منہ کھولا اور زمین سے تیل کی دریافت ہوئی تو اس تیل نے دبئی کی قسمت ہی بدل کر رکھ دی۔ کنگ شیخ محمد بن راشد ایک بہت ہی سمجھدار حکمران تھے۔ انہوں نے دبئی کو وہاں سے نکلنے والے تیل پر ڈیپینڈ نہیں ہونے دیا، بلکہ دبئی کا ایک ایسا نقشہ بنایا جس نے ٹورسٹ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا، اور اسی وجہ سے دبئی آج اپنے تیل پر صرف 5% ڈیپینڈنٹ ہے۔ دبئی کی اکانومی کا 95% حصہ ٹورزم اور ٹریڈ پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور اب دبئی دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈ ہب بن چکا ہے۔ دبئی کی 15% آبادی اس کے اپنے رہائشی ہیں، جبکہ 85% آبادی وہ لوگ ہیں جو دوسروں ملکوں سے وہاں کام کرنے جاتے ہیں اور گھومنے جاتے ہیں۔ دبئی میں 1980 میں صرف ایک اونچی بلڈنگ ہوتی تھی جس کا نام دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے، اور آج دبئی میں ٹوٹل تقریباً 950 ایسی بلڈنگز ہیں جو کہ بادلوں سے باتیں کرتی ہیں، جس میں ایمریٹس ٹاور 2، برج العرب، روز ٹاور، میریٹ مارکیوس دبئی اور برج خلیفہ کے ساتھ اور بھی بے شمار بلڈنگز موجود ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں دبئی کی پولیس کے بارے میں۔ دبئی کی پولیس کوئی چھوٹی موٹی گاڑیاں یوز نہیں کرتی۔ دبئی پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس سپر کارز موجود ہیں، جس میں مرسیڈیز AMG GT63S، مسیراٹی گرینڈ ٹورسمو، ٹویوٹا GR سپرا، بوگاٹی ویرون
ऑस्टन मार्टिन 177, लैम्बोर्गिनी एवेंटेडर और बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी भी मौजूद हैं। अगर मॉल्स की बात की जाए तो दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, जिसमें तकरीबन 1200 शॉप्स मौजूद हैं। इसके अलावा पाल्म जुमेरा इंसान का बनाया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड है, जो कि दुबई के समंदर में मौजूद है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही 7 स्टार होटल है जो कि सिर्फ दुबई में ही मौजूद है, जिसको पूरी दुनिया बुर्जुल अरब के नाम से जानती है, जिसमें सिर्फ एक कप चाय की कीमत 35,000 रुपये है, जिसमें 24 कैरेट गोल्ड पेपर का यूज़ किया जाता है। जी हाँ, दुबई के इस शानदार होटल में आने वाले गेस्ट को गोल्ड खाने में दिया जाता है। इसके अलावा दुबई ने जब अमेरिका के डिज्नी लैंड से मुतासिर होकर दुबई में ये डिज्नी लैंड ओपन करने की बात की, तो डिज्नी लैंड ने मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, जिस पर किंग ने दुबई में डिज्नी लैंड से भी आला तरीन मेयार के पार्क्स खोल दिए। इसके अलावा दुबई में म्यूजियम ऑफ फ्यूचर के नाम से भी एक बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें आने वाले विजिटर्स को दुबई के आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है। इस म्यूजियम ऑफ फ्यूचर में रोबोट्स काम करते हैं और विजिटर्स को एक ऐसी मशीन में बिठाया जाता है जिसमें आपको ये महसूस होता है कि आप मून पर लैंड कर रहे हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स को देखकर यही लगता है कि दुबई अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड फ़िलहाल किसी को भी देने के मूड में हरगिज़ नहीं है। और दुबई के किंग ने जब इंटरव्यू में ये अल्फाज बोले थे कि मैं दुबई को नंबर 1 बनाना चाहता हूँ, तो वो अपने मकसद में कामयाब भी हो चुके हैं और दुबई का ये हुक्मरान दुबई को अभी और आगे लेकर जाना चाहता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको दुबई के किंग की सोच कैसी लगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।